السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 25 اکتوبر 2024 منحوس دن آ گیا. وہ یوم نجات کا دن آ گیا جب جان چھوٹ رہی ہے جسٹس قاضی فائز سے. نظام انصاف پر ایسے سوالیہ نشان ہیں اور ایسی تباہی و بربادی ہوئی ہے اس دور کے اندر، وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. یہ دن قوم تاریخ نہیں معاف کرے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، یاد رکھیے گا. اور اس ظلم اتنا کیا کہ ایک میرٹ کو، ایک دور کو، جسٹس سعید منصور علی شاہ، میرے کئی معاملات میں ان سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک قابل اور محنتی آدمی کو اس کے حق سے محروم کیوں رکھا؟ کیونکہ اصول پہ کھڑا ہو گیا. وہ پیچھے نہیں ہٹا. یہ بڑی بات ہے. تاریخ جو مرضی آپ کہتے رہے، کبھی گریبان میں جھانک کے دیکھیے گا، کبھی قرآن کی قسم یا اپنے والدین کی قسم کھا کے سوچئے گا. جیسے قاضی فائز صاحب، تم بات کرو، تم سے کہہ رہا ہوں میں بھائی. اور انہیں آپ سے قاضی ہٹا دینا چاہیے اس کے، اور اس کے خلاف جتنی ثبوت ہے، خاص طور پر جو انہوں نے ججز کے خلاف لکھا، سٹک ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی، انہیں اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. تاریخ کو ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. میں بتا دوں آپ کو، ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے. یعنی ججز کے خلاف کیا کچھ کیا، کیا حالات لے کر گئے. تاریخ کی بے رخی دیکھیے. اور میں نے جو غلطی پوائنٹ آؤٹ کی تھی، وہ آئینی غلطی، وہ وزارت قانون اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بہت کچھ کہہ رہی ہے. اس باتوں کو سمجھنے والی بات ہے، کیا کچھ کہنا چاہتی ہے. لیکن چلیں باقی باتوں کی طرف بھی چلتے ہیں. 25 اکتوبر 2024 جمعے کا دن ہے. اور بشرا بی بی صاحبہ بڑی باہمت خاتون، اصولوں پہ کھڑی رہنے والی، بڑی جنگ لڑی ہے، بڑی قربانیاں ان کی. اس جمہوری دور کے اندر جتنی قربانیاں تھے، کلثوم نواز تو پاس کو بھی نہیں رہی اس کے. ایسے ہی مثال ہم دیتے رہتے ہیں، بے وقوف بنانے کے لیے دیتے رہے. یعنی پوری عمر اسٹیبلشمنٹ کا پیکج اٹھاتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عمران خاتون بھی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تو یہ باتیں کر رہے ہیں. ڈیل کس بات؟ مجھے یہ بتائیں کس بات کی ڈیل؟ یہ سمجھا دینا. آپ نے توشہ خانہ پہلے ایک کیس بنایا، اس میں ضمانت ہوگی 190 ملین، اس میں ضمانت ہو گئی. اور عدت کا کیس زمین بوس ہو گیا. اب یہ توشہ خانہ کیس کچھ نہیں تھا، فراڈ اور فریب پر مبنی تھا، اس میں بھی ضمانت ہو گئی. کوئی ڈیل یا ڈیل نہیں، کوئی بھیک نہیں لی ہے. تو یہ جو ڈیل چل کی جو باتیں جو فیصل واڈا کر رہا ہے، بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پھنس گیا ہے نا، اب کیا ہونا ہے. اور اب بشرا بی بی صاحب کو احتیاط سے رہنا چاہیے. آس پاس کے لوگوں کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ کون آس پاس ہے. یہ بہت ضروری ہے. میری کوشش ہوگی کہ ان تک یہی سچ اور سچائی اور اچھی باتیں ان تک پتہ چلتی رہیں. سیلیوٹ ہے ان کو، دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ ہے. ایک ماں کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر، ایک خاتون اول کے طور پر، اور ایک تحریک سیاسی جماعت کے قائد کے طور پر. میں ان کو قائد سمجھتا ہوں اس بات میں. اور سیلیوٹ ہے. جسٹس سعید منصور علی شاہ تاریخ میں یاد رکھنے والا آدمی ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب تو تاریخ کے راہوں میں چلا گیا. میں کیا کہوں اس کو، لیکن تاریخ اچھے لفظوں میں نہیں ہے. یا یوم نجات منایا جا رہا ہے، قاضی فائز صاحب تم سن لو. ڈونر تو تمہیں بھولے نہیں ہوں گے، ابھی بہت سی باتیں تمہیں آگے سننی ہے. یہ قوم یاد رکھتی ہے. اچھا وہ جلسہ وہ، ہاں ایک بات تو یاد رہے گی، تقریب ہوئی، وہ نام بتا دیتا ہوں میں. کمال کی بات ہے، اصولوں پہ نہیں گئے. نہ جسٹس منیب اختر گیا، نہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب گئے، نہ جسٹس عائشہ مالک گئیں، اور نہ جسٹس شاہد وحید. کون سے جج آئے؟ جسٹس یحییٰ افریدی نامزد. دیکھیں کمپیٹنٹ جج ہیں، لیکن انہیں اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. جسٹس مسرت العلی صاحبہ، جسٹس نعیم اشرف خان صاحب، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین خان، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس محمد علی مظہر، اور جسٹس جو ہے نا شاہد حسن، اور یہ وہاں پر موجود تھے.
آج 25 تاریخ ہے اور عشائیے کے بعد پاکستان بار کونسل باتیں بڑی کر رہی تھی، میں نے کو ڈنر نہیں لینا، یہ نہیں کرنا، تو کیا کیا؟ یہ چہرہ گرا ہوا تھا، وہ تصویر بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہونا ہے۔ اصولی طور پر تو انہیں تو عشائیہ بھی کوئی نہیں دینا چاہیے تھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، آپ کو باقی باتوں کی طرف میں لے چلتا ہوں۔ ایک چیز جو بڑی وضاحت زبردست کرنی ہے، اور جسٹس سرداری صاحب کو اس کے منطقی انجام کی طرف جانا چاہیے۔ جو تھریٹ الرٹ ہے وہ کیا ہے، کیا نوعیت ہے، سمجھنا چاہیے نا، بتانا چاہیے قوم کو آ کے۔ اور یہ آپ کے پریشر کی وجہ سے ایسے وائبرنٹ جج چاہیے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسے جج ہونے چاہیے، ہے نا۔ یہ جج کھڑے ہوئے ہیں نا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے، آسان یعنی اصولوں پہ بیٹھ کر یہ بات ہوئی۔ آج ارشد شریف صاحب کی برسی اور جویریہ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست جو ہے وہ آج لگی ہوئی ہے عدالت کے سامنے۔ میں نے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی یہ درخواست دائر کی ہے، اور کوشش میری یہی ہے کہ اس درخواست کی بھی سماعت ہو، اور آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی عدالتی حکم کی وجہ سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ درخواست میں نے فائل، جیلوں میں سہولیات کے حوالے سے ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ کوشش میں نے کی ہے، اور باقی جو جیل کی سہولیات دینے کے حوالے سے وہ بھی کوشش ہے کہ وہ اسلام آباد کو جیل کی سہولت مل جائے۔ جویریہ میں بڑی زیادتی ہے، کوشش میری یہی ہے کہ میرٹ پہ کام ہو اور ان کی درخواست سنی جائے۔ کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے۔ آگے وزارت قانون کا جو غلط فہمی جو ایسا آئی ہے وہ، اور میں حیران ہوں، وہ بھائی پڑھ تو لیتے ہیں آپ، آرٹیکل 175 ہے، کہاں لکھا ہے اس میں؟ کمپوزیشن میں ہے ہی نہیں لفظ۔ آپ پارلیمانی کمیشن کو مت ملا کر اس میں پڑھنے کی کوشش کریں، یہ اتنا بڑا بلنڈر آپ کا لکھا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ اور کوئی کمیشن کا کوئی فیصلہ اسامی خالی ہونے یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا۔ سوال تو یہ ہے ہی نہیں بھئی، ممبر پہلے پورے تو ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد کی بات یہ ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز کو نامزد کرے گا۔ نامزد جج میں سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا۔ آئینی بینچ کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا۔ آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر موسٹ جج ہوگا۔ یعنی اب یہ باتیں جو مرضی اب کرتے رہیں آپ۔ ہائی کورٹ بھی آئینی جج کی تشکیل کمیشن کرے گا۔ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسوب ہوگی۔ اب ذرا یہ سمجھیے گا کیا حال کر دیا آپ نے، عدلیہ کو کمپرومائز کر دیا، یعنی داؤ پہ لگا دیا عدلیہ کی آزادی کو۔ بیٹھیں گے نہیں، اس پہ تیار ہو رہی ہے آئینی درخواست، اور بہت جلد سپریم کورٹ کے اندر ہم آ رہے ہیں، سارے معاملے میں فیصلہ کریں گے یہ، اور کوشش ہماری یہی ہوگی۔ لیکن اب ایک اور بات جو ساری عجیب و غریب والا، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، کیونکہ وجہ ہے جس کی کمپوزیشن ایسی ہے، چیف جسٹس اور سینئر ججز۔ اب یہ چیف جسٹس بن کے سینئر جج تو 2 ان سے 2 آگے ہیں، لیکن کمپوزیشن میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہوں گے۔ اب اگر سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلانا ہے، اپنی مرضی سے اگر چلانا ہے، یا اس میں آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کیا جائے گا، تو اب تبدیلی تو کر لی ہے نا آپ نے ایک دفعہ، اور وہ آپ کے سامنے 63 کا فیصلہ لینے کے لیے۔ اب اس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوق کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ جسٹس یحییٰ افریدی چلتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح سے ان معاملات کو لے جایا جائے۔ میں نہیں سمجھتا، بات لاء بڑا کلیئر ہے۔ جسٹس سعید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، تینوں کو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو کمیٹی بنتی ہے کیسز فکس کرنے کے حوالے سے، اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہی منشا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگلی جو بات ہے سماعت کے لیے توشہ خانہ 1 جو الیکشن کمیشن کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کیس، صرف اسی بنیاد کے اوپر یہ کالعدم ہو جائے گا کہ وہ اپنے ٹائم پیریڈ سے بعد میں کیا گیا ہے۔ یہ سماعت میں بڑی عرصے سے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ میں کہہ رہا ہوں، اور میری جب عمران خان صاحب سے اور بشرا بیوی سے ملاقات ہوئی، میں اس وقت بھی کہہ کے آیا تھا کہ اس کیس کو لگایا جائے۔ 29 اکتوبر سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ یہ چیمبر میں یہ بات کہی تھی۔ اب آتی ہیں جناب آخری بات میں، قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر 26ویں ترمیم ممکن نہیں تھی۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ گٹھ جوڑ بتا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب۔ 13 جنوری میں سہولت کاری، کون سی سہولت کاری کی یار؟ خدا را یار، آپ اچھا لگتا ہے، آپ یہ بات کرتے ہیں، اور
لیکن اب غلط تشریح، یعنی بلاول ہمیں بتائے گا کہ آئین کی غلط تشریح ہوئی یا صحیح ہوئی. ٹیکنیکل بنیادوں پہ نشستوں کے حوالے سے جو باتیں کہہ رہی ہیں 63A کے حوالے سے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ خود مان رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا آن بورڈ تھے؟ یہ بھی قوم کو بتائیں نا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے سیاسی کیے گئے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کہہ کہ یہ مان لیا کہ یہ سیاسی طور پر یہ فیصلے سارے کیے گئے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.